بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضلا من الله ونعما واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات کی 8 نمبر آیت ہے، فضلا من اللہ و نعما، کہ اللہ کا فضل کے ساتھ اور اس کی نعمتوں کے ساتھ، واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ و نعما، اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں، پچھلی جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں اور جو انعامات اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رکھے، جس طرح پہلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ پہلی آیت کے اندر حکم نازل کیا کہ رسول اللہ سے آگے نہیں گزرنا، دوسری آیت کریمہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور تیسری آیت میں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وعید کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، تیسری آیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو آہستہ رکھے گا، اور اس آیت کے آخر میں اس کے لیے اجر و ثواب کا ذکر کیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے، اکثرہم لا یعقلون، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔ اور پانچویں آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور ان کے لیے انعام کیا تھا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر چھٹی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ان لوگوں کے متعلق آگاہ کیا جو فاسق خبر لے کر آئے تاکہ ان کی تصدیق کر لی جائے۔ اور ساتویں آیت میں اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اور تم اگر کوئی غلط خبر رسول اللہ تک پہنچاتے ہو تو اللہ کو یہ بات برداشت نہیں، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اولئک ھم الراشدون، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیاب کہا، کون سے ہیں؟ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جو گناہ سے بچتے ہیں، فسوق سے بچتے ہیں اور عصیان سے بچتے ہیں۔ اور فضلا من اللہ و نعما، یہ پوری آیت جو ہے
پچھلے انعامات کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت میں احکامات کو نازل فرمایا۔ فضلا من اللہ و نعما، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ اپنا خوبصورت مکان کوٹھی بنا کر اس کے باہر ایک آیت لکھ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اصل میں ہم نے دنیا کے مال کو اللہ کا فضل سمجھ لیا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اس کائنات میں مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، جبکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کا تذکرہ فرمایا، کون کون سے ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کا فضل یہ ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہمیں معافی مل جائے، ہم اللہ کی جنت کے طلبگار بن جائیں، دنیا میں نمازی بن جائیں، اگر اللہ نے مال و دولت دیا زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک اپنے علاقے میں ایک اپنے علاقے میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، جو پہلا شخص تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور یہ جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ اب دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، یہ اپنی طبی موت، اپنے بستر پر اس کو موت آ گئی، نہ تو اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ ہی کوئی ایسا عمل کیا، عام روٹین میں زندگی اس کی گزر رہی ہے اور یہ انتقال کر جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ جو شخص 1 سال بعد انتقال کر گیا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، حالانکہ جو 1 سال پہلے انتقال کرنے والا شخص تھا اس کا عمل میدان جہاد میں تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بعد والا شخص پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام سے اپنی خواب کو بتایا، صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی بات کو سنا تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصامہ وصلی وقضا سجدتن، کہ جو شخص 1 سال بعد انتقال کرنے والا ہے اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، فصامہ، اس نے اس کے روزے رکھے، وصلی قضا وقضا سجدتن، اس نے نماز کو ادا کیا، سجدے کیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے وہ دوسرے شخص سے اتنا پہلے جنت میں چلا گیا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے۔ یہ اصل اللہ کا فضل ہے، نیکی والا فضل، جو ہمیں اللہ مال عطا فرما دیتے ہیں، یہ فضل نہیں۔ وَنِعْمَةً، اور یہی نیکی کی طرف راغب ہو جانا، نیکی کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر یقصر، اے نیکی کے طلبگار اپنی نیکی میں زیادہ کر، اے برائی کے طلبگار تو رک جا۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مساجد کے اندر نمازی کافی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو نہ تو اس رمضان کی قدر کرتے ہیں، نہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، نہ مساجد میں آ کے نماز کو ادا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارا کچھ اپنی روٹین میں کرتے ہیں، لیکن نعمت کس پر ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے نیکی کی استطاعت عطا فرما دی، نیکی کی طاقت عطا فرما دی۔ ورنہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کے لیے بے شمار ہیلے اور بہانے موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر ہم بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا جی، ہم بیمار ہیں۔
چھوٹی بیماری میں روزہ چھوڑنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا عمل تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوشش کرتے کہ جتنی بھی تکلیف ہو اس کے باوجود رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جب انسان رمضان کی مثال اس لیے دی کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ورنہ پورے سال کے اندر اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ نیکی کی توفیق عطا فرمانا، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مساجد کے اندر ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو توفیق نہیں عطا فرماتے۔ اللہ کی توفیق عطا ہو جانا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اکثر علماء کرام اپنی تقاریر کے اندر یا بہت سارے لوگ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں تو جب اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ کو بڑا ہلکا سا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن اگر ان تین الفاظ کی جان کو جان لیا جائے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، پیچھے اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ فضل اور اپنی نعمت اللہ اپنے علم کے بغیر نہیں کسی کو عطا کرتے، جس کو چاہا اپنا فضل اور نعمت عطا کر دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ جاننے والا ہوں کہ میں نے کس کو فضل اور حکمت کس کو میں نے یہ فضل اور نعمت عطا کرنی ہے، حکیم، اور میں حکمت کے ساتھ عطا کرتا ہوں۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین اپنے انعامات سے نہیں نوازتے۔ اس کائنات میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا وقت کیسے گزرتا ہے، یہ روپیہ پیسہ کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو 10 روپے مسجد یا مدرسہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑی روزی عطا کی، محنت زیادہ کی، اس نے روزی تھوڑی ملی، لیکن اللہ کا فضل رہا، اللہ کی نعمت رہی، اللہ نے اس بندے کو اپنے لیے جان لیا، پہچان لیا، اور حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت عطا فرما دی۔ واللہ علیم حکیم، ان الفاظ میں اللہ کا سارا علم اور اللہ کی حکمت، آج اگر ہم مسجد میں موجود ہیں یہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی وجہ سے موجود ہیں۔ نیکی کرتا ہے انسان، مت سمجھے کہ میں خود مسجد میں آ گیا ہوں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہے اپنے دین کے لیے چن لے، جس بندے کو چاہے اپنے دین سے دور کر دے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي